ہمارا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی سے بھی دو لوگ جیسے کہ قاسم صاحب اور شہزاد صاحب یہاں میری چیئر پہ آئیں گے اور وہ آگے آپ کے ساتھ جو کانسیپٹس ہم اب تک پڑھ چکے ہیں جو اب تک ہم کنوے کر چکے ہیں اس بارے میں بات کریں گے. تو اور جو باقی ہیں وہ سنیں گے پھر ان سے میں سوال جواب کروں گا, ٹھیک ہے, جیسے کہ ندیم صاحب سے, اویس صاحب سے اور ان سے, ٹھیک ہے. تو پہلے شہزاد صاحب کو بلایا جائے کہ قاسم صاحب؟ شہزاد صاحب, چلیے شہزاد صاحب واپس چیئر پہ آئیں اور آ کے بتائیں. اپنے ذہن میں کسی چیز کا نقش ذہن میں رکھنا, جیسے کہ میں نے ایک موٹر سائیکل بنانی, بائک بنانی ہے. اگر میں پہلے سے سوچوں کہ یہ ادھر لگے گی اور یہ ادھر لگے گی, اس کا نقش میرے ذہن میں ہوگا تب وہ مکمل ہوگی. اگر میں نہیں رکھوں گا تو پھر وہ میں الٹی لگا دوں گا, پھر وہ میری بائک نہیں بن سکتی. پرو ایکٹیویٹی, پہلے سے سوچنا, جیسے کہ ہم پہلے سے سوچتے ہیں ایک طرف روزہ ہے, ہم نے روزہ رکھنا اور ایک طرف عبادت کرنی. ہم سوچیں گے پہلے کیا کرنا ہے, پہلے عبادت کریں گے, پھر ہم سوچیں گے پہلے عبادت کریں, پھر پہلے ہم عبادت کریں گے, بعد میں وہ کریں گے. ری ایکٹیویٹی, جب سر پہ پڑے گا تب دیکھی جائے گی, جیسے کہ ہمارے امتحان ہے اور ہم ایک پرو ایکٹیویٹی جو کہتا ہے کہ میں اپنے پہلے سے تیاری کروں گا اور میں پاس ہو جاؤں گا. اور جو ری ایکٹیویٹی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جب سر پر پڑے گا دیکھی جائے گی, جب آئے گی دیکھی جائے گی, مجھے کون سا جب آئے گی میں دیکھ لوں گا, میں نے تو پاس ہی ہونا ہے نا. تو جب وہ امتحان قریب آ جائیں گے تب وہ تیاری کرنی شروع کرے گا اور وہ فیل ہو جائے گا. ہیبٹ کا مطلب ہے اچھی عادت, جیسا کہ اب ہم نے روزانہ اپنے اسے ہے نا شوز وہ میں پالش کرنے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو روزانہ کرتے رہیں گے نا, تو ہماری اچھی عادت بن جائے گی. ایڈکشن کا مطلب ہے علت کے جب ہم اپنے کوئی بھی کام ہو ہمیں تو ہم اس کو بار بار نہ کریں, کبھی کسی بار اس کو کریں تو وہ ہماری علت بن جاتی ہے. تو بعد میں ہمیں ان سے تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے پہلے, تو پھر اینڈ پہ نقصان ہوتا ہے. سوچنے سمجھنے کا نظریہ, جیسا کہ اب ہم نے اسٹڈی کرنی ہے تو ہمیں پہلے سے میں اس کو دیکھوں گا نا کہ اگر میں نے اسٹڈی کرنی ہے تو اس کو پہلے سے کروں گا تو پھر وہ مجھے آئے گی. جیسے کہ دونوں پارٹی کی طرف جیت اور میں جیتا ہوں اس کی خیر ہے, لوز ون ڈیل وہ جیت جائے میری خیر ہے, وہ جیت جائے میری خیر ہے, لوز ڈیل دونوں کی طرف. جیسے کوئی مل کر کام کرنا, اگر ہم مل کے کام کریں گے تو فائدہ ہوگا. جیسے کہ ایک کام مجھے نہیں آتا اور ایک اسے نہیں آتا, جو مجھے نہیں آتا وہ اس کو ہوتا ہے, جو اسے نہیں آتا وہ مجھے نہیں آتا. وہ مجھ سے پوچھے گا میں اسے بتا دوں گا, جو میں اس سے پوچھوں گا وہ مجھے بتا دے گا, اس لیے ہم دونوں کا فائدہ ہوگا. جی سینرجی پہ بات ہوئی, اور کس چیز پہ بات ہوئی؟ سینرجی پہ کوئی نئی بات ہوتی ہے, اس کی یہ سینرجی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے, ذرا اس کو ایسے طریقے سے سمجھائیے کچھ چیتا ہو جائے. میچ ہوتا ہے نا, اس میں کھلاڑی ہوتے ہیں 11, کوئی کیچ اچھا پکڑتا ہے, کوئی بولنگ اچھی کرتا ہے, کوئی بیٹنگ اچھی کرتا ہے, کوئی کیپرنگ اچھی کرتا ہے. تو اگر ایک کہے کہ بھائی میں بولنگ میں اچھی کروں گا, دوسرا کہ میں بیٹنگ نہیں کروں گا, تیسرا کہ میں فیلڈنگ نہیں کروں گا, اور چوتھا کہ میں کیچ نہیں پکڑوں گا, تو اس سے وہ اپنا مقام حاصل نہیں کر سکیں گے. بالنگ والا بالنگ کرے گا تو کیچ والا سوچ لیتا ہے میں نے کیچ نہیں پکڑنا تاکہ اس کو وکٹ نہ ملے. جی اگر وہ ایسے کریں گے, اگر وہ کہیں گے کہ میں جو کیچ نہیں پکڑے گا تو اس کی بھی تو بےزتی ہو جائے گی نا. تو وہ اگر ٹیم کی صورت میں کام کریں گے, وہ اپنا مقصد حاصل کریں گے, وہ کپ جیت جائیں گے. اچھا ویسے تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں تو نتیجے بہت اچھے نکلتے ہیں. دو لوگ مل کے سوچیں تو نتیجے بہت اچھے نکلتے ہیں, مل کے کام کریں تو نتیجے بہت اچھے.
یہ ساری ویسے نصیحتوں والی باتیں رہتی ہے، لیکن کوئی ایسی بات ہم کرتے ہیں جس سے آپ مسئلہ سمجھ جائیں. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جب ان کا کوئی تعلق واسطہ بنتا ہے تو وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کے ان سے لڑائی کر لیتے. آپ کو پتا ہے ساس بہو کا کیا جھگڑا ہوتا ہے؟ ساس بہو ہوتا ہے. بہو کا پتا ہے بہو کیا ہوتی ہے؟ بہو کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ بہو نہیں، لیکن بہو ہوتی کیا ہے؟ لڑکی کی جس کی شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ اس گھر میں بہو ہوتی ہے اور ایک ساس ہوتی ہے. ساس کا پتا ہے؟ شاہد کدھر ہے؟ شاہد آپ کی ساس ہے؟ کوئی ساس نہیں آپ کی؟ آپ میں سے کسی کی ساس ہے؟ نہیں. اچھا آپ میں سے اس کا مطلب ہے کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے ساس بہو کی، جیسے تو بہو جا کے نا ساس کے ساس تگڑی ہوتی ہے نا. بہو مطلب بہو کا جو ہے ابھی گھر پہ اتنی حکمرانی نہیں ہوتی، ساس تگڑی ہوتی ہے. اور عموماً بہو ساس کے ساتھ اچھا تعلق بنا پاتی ہے کہ نہیں؟ یا ساس اور بہو کا ایک ایک کھڑکا رہتا ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے. کہاں کہاں دنیا میں زیادہ تر لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جب بنا کے نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں. پھر کیا آپ ایک دوسرے سے کوئی کام کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ لڑائی رکھیں اور آپ کے گھر میں چور آ جائیں تو ہمسائے کچھ آگے بڑھیں گے؟ اسی طرح جہاں بھی ہم ارد گرد تعلقات بنا کے نہیں رکھیں گے وہاں اس بات کا امکان ہے کہ مشکل میں لوگ ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہے نا. تو ہمیں تو مشکل میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں ایک مرحلہ آ گیا کہ میں اپنے بھائیوں کے درمیان کسی معاملے میں ناراضگی میں مصالحت کرا رہا تھا. تو یعنی درمیان میں جیسے جج نہیں بن جاتے، وہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچ میں جی نہیں، وکیل نہیں، دو لوگوں کے درمیان کے بھی اچھا مسئلہ حل کر لو، اچھا مسئلہ حل کر لو. یعنی دو لوگوں کے درمیان، مثلا میں شاہد کے درمیان اور ذیشان کے درمیان میں جج بن جاتا ہوں. یہ دونوں لڑکے آگے میرے پاس تو میں جج بن جاتا ہوں. تو میں اگر ذیشان کی حمایت کروں گا تو شاہد ناراض ہو جائے گا، شاہد کی حمایت کروں گا تو ذیشان ناراض ہو جائے گا. ایسے ہو جاتا ہے نا کہ بھی آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، آپ اس کی حمایت. میرے بھائی بھی یہ سمجھنے لگے کہ مجھے دونوں بعد میں فون کر کے کہیں کہ آپ اس کی حمایت کریں. مجھے لگا کہ یہ ان کی صلح کراتے کراتے کہیں میری ان کے ساتھ لڑائی نہ ہو جائے. تو پہلا خیال میرے ذہن کیا آیا، اندر میرے ذہن میں یہ پہلا خیال یہ آیا کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، یہ لڑتے ہیں تو لڑتے رہیں. یہ خیال جو تھا اچھا تھا کہ برا تھا؟ برا، کہ میرے بھائی لڑتے رہے تو لڑتے رہیں. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں لوز ون، ٹھیک، لوز ون ڈیل، بلکہ لوز. یہ ڈیل اچھی نہیں تھی. میں نے کہا یہ تو پھر میرے تعلق. پھر میں نے سوچا کہ اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ ان دونوں سے میں نے نہیں لڑائی کرنی، یہ میرے بھائی ہیں دونوں، کسی صورت نہیں لڑائی کرنی، یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، کوئی غلط بات کہتے ہیں تو کہتے رہیں، غصہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میں اپنی ان کی مصالحت کرانی ہے تو لڑائی میں نے ان سے نہیں کرنی. میں نے سوچا کہ ان بھائیوں سے لڑائی میں نے کبھی نہیں کرنی، کبھی کبھی ناراضگی نہیں کرنی، چھو نہیں کرنی. چھو سمجھتے آپ؟ چھو کر لینا، جیسے مطلب ناراضگی کر لینا، روٹس جانا. میں نے کہا نہیں، ان بھائیوں سے میں نے کبھی بھی نہیں کرنی.
تو میں کامیاب ہو گیا ان کی صلح کرانے میں. اچھا میں نے اپنے دل میں ایک لسٹ بنا لی کہ یہ جو بھائی ہے نا میرے، ان سے میں نے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا، کیونکہ یہ میرے بازو ہیں، یہ میری طاقت ہے دنیا کی نظر میں، یہ میری طاقت ہے. تو جو بھی میری طاقت ہے ان سے میں نے کبھی ناراض نہیں ہونا. تو میری پھر اس کے بعد 10 سال ہو گئے ہیں، آج تک ان سے ذرا بھی ناراضگی نہیں ہوئی. یعنی میں نے دل میں یہی جو کر لیا کہ میں نے لڑنا ہی نہیں. وہ کبھی کبھی تھوڑا مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں اپنے طور پر جب میں ان کی کوئی بات نہیں مانتا، لیکن پھر میں جب ناراض آگے سے نہیں ہوتا، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو وہ پھر ختم ہو جاتی ہے ان کی ناراضگی. اب میں جب چاہوں ان کو میں آواز دے سکتا ہوں، وہ جب چاہیں مجھے آواز دے سکتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے کام بھی کرتے ہیں اور اس سے بہت اچھے اچھے نتائج بھی نکلتے ہیں. اسے سنرجی کہتے ہیں. جب دو لوگ آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں تو اس سے انرجی ڈبل ہو جاتی ہے، جس کو سنرجی کہہ دیتے ہیں. سنرجی، انرجی ڈبل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنرجی.